اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رجع موسیٰ إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ولا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمین۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے کہا، تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی؟ اور انہوں نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیتے، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 150 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور سے واپس آئے ہیں تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو آپ کی قوم ہے وہ آپ کے پیچھے گمراہ ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی جو فیلنگ بیان کی گئی ہے وہ غصے سے اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے۔ تو ان کو غصہ بھی تھا کہ ابھی ان کو بہت تھوڑی یعنی کہ جو ان کی محنت تھی وہ ان کی قوم نے بہت تھوڑے ٹائم کے اندر اس کو ضائع کر دیا، یعنی کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ ظاہر سب لوگ گمراہ نہیں ہوئے، لیکن اس کا ان کی جو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ حصہ جو تھا وہ اس فتنے میں گرفتار ہوئے تھے۔ تو افسوس اس بات کا ہوا کہ انہوں نے ان کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اگر ان کا انتظار کرتے تو وہ جو اس کی حقیقت تھی جو سامری نے بنایا تھا وہ ان کو بیان کرتے۔ تو یہ دو چیزوں میں دو کیفیت میں واپس آئے۔ تو انہوں نے جو سب سے پہلے جو کہہ لیں گے جو شکوہ کیا وہ یہ تھا کہ تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، یعنی کہ میں آپ لوگوں کو ایک ٹائم کے لیے میں نے آپ کو یہاں روکا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے احکامات لینے کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے کتاب کے احکامات لینے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ نے جو ان کو ہدایات دی تھی اس کے اوپر قائم رہنا تھا، لیکن وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات بھی انہوں نے نہیں مانی۔ تو یہاں پہ ان کو کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم نے قوم کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے بہت بری جانشینی کی، یعنی کہ میرے بعد جو تم نے جو حق تھا وہ بالکل ادا نہیں کیا اور بہت جلدی تم گمراہی میں پڑ گئے۔ تو ان کو فرما رہے ہیں، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی کہ تمہیں اتنی جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم میرا انتظار کرتے؟ تو میں اب تم لوگوں کو اس کی جو حقیقت تھی، جو وہ جسم تھا جس کے اندر یعنی کہ گائے کی آواز آتی تھی، تو میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دیتا، لیکن تم لوگوں نے اتنی جلد بازی کی کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کا انتظار نہیں کیا اور میرا بھی انتظار نہیں کیا کہ آپ کو جو حقیقت تھی وہ آپ کے سامنے آ جاتی۔ تو انہوں نے وہ غصے سے جو تختیاں تھیں وہ پھینک دیں، یعنی کہ انہوں نے ایک سائڈ پہ ان کو غصے سے رکھ دیا، جو وہ تختیاں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات جو ان کو لکھوائے گئے تھے جو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تھی۔ ابھی بھی ایسی بہت سی چیزیں وہاں سے اثارِ قدیمہ سے ملتی ہیں، لیکن ابھی تک وہ جو اصل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تختیاں ابھی تک نہیں ملی، جو ان کی رائٹنگ تھی وہ ابھی تک کسی کو نہیں ملی، لیکن اس طرح کی اور بہت چیزیں وہ ملی ہیں، کیونکہ وہ پہلے جو لوگ تھے وہ رائٹنگ اس طرح کرتے تھے کہ وہ یعنی پتھروں کے اوپر انگریو کرنا یا اس میں لکڑی کے اوپر، تو اس طرح کی چیزیں ابھی بھی وہاں پہ اس ایریے میں ملتی ہیں، لیکن یہ جو تختیاں تھیں ابھی تک وہ وہاں سے دریافت نہیں ہوئی ابھی تک۔ لیکن جو یہودی ہیں وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو ان کے جو آثار ہیں وہ ان سے وہ یہ چیزیں مل جائیں ان کو، لیکن وہ ابھی تک ان کو وہ چیزیں نہیں ملی۔ تو وہ تختیاں انہوں نے پھینک دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تو جو غصے کا اظہار انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر کیا، تو یہاں پہ جو اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ سورۃ الطٰہٰ میں آئی ہے، جہاں پہ وہاں پہ انہوں نے جو داڑھی کے بالوں کا ذکر کیا ہے کہ داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا، یعنی کہ اتنے غصے کا اظہار کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو طبیعت تھی
وہ تھوڑی یعنی غصے والی تھی اور جوش والی تھی، تو انہوں نے جو اس کا اظہار تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصے سے پکڑ کے کیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر آگے سے جواب دیا کہ آپ دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ تو یہ ایک تربیت کی جا رہی ہے ہماری کہ اگر ایسا اس طرح کا مسئلہ ہو تو کسی کے سامنے کسی اس طرح انسلٹ نہیں کرتے، یعنی کہ سب کے سامنے کسی کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو اگر آپ نے سمجھانا ہو تو اس کو آپ دوسروں سے سائڈ پہ لے جا کے ان کو سمجھانا چاہیے۔ تو اس پہ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے دشمن کے آگے ہنسنے کا دشمن کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ تو انہوں نے اس کو ریزن بیان کی کہ اگر وہ قریب میں یعنی کہ میں ان کے آگے کمزور تھا، یہ ان کی میجورٹی تھی، تو اگر میں کچھ رجسٹ کرتا تو یہ مجھے قتل ہی کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہاں تک بات پہنچ چکی تھی۔ تو وہاں پہ جو دوسرے مقام پہ سورۃ الطٰہٰ میں حضرت ہارون علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے کچھ زیادہ رجسٹ کیا تو ان میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ تفرقہ کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ کچھ دیر کے لیے جو عمل تھا، یعنی کہ جو بت پرستی تھی، اس کو انہوں نے اس کو زیادہ رجسٹ نہیں کیا، لیکن جو تفرقہ تھی، جو قوم کے اندر تفرقہ بننا ہوتا ہے، جو گروہ بندی ہے، وہ انہوں نے ناپسند کیا۔ یعنی کہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ ایک جو قوم کے اندر یا کے اندر یہ جو تفرقہ بازی ہے، یہ بالکل ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس سے جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دشمن کے مقابلے میں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو فرقہ بندی کو روکنے کے لیے میں نے یہ کام ان کو زیادہ اس کو منع نہیں کیا، یعنی کہ جو فرقہ بندی ہے وہ شرک سے بھی ایک طرح کا بڑا جو ایک فتنہ ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں ایک ہی جو قرآن ہے اور نبی پاک کی جو سنت ہے اس کے اوپر ہمیں قائم رہنا چاہیے، اور اپنا جو تفرقہ میں نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی ہر بندہ اپنا اپنا سسٹم بنا کے بیٹھ جائے، وہ اسی پہ وہ کہے کہ یہی صحیح ہے، دوسرے سارے غلط ہیں، یہ بالکل اس سے جو قوم کے اندر کبھی بھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ نبی پاک کے دور میں دیکھیں کوئی سب لوگ نبی پاک کی سنت پہ عمل کرتے تھے، جو وہ فرماتے تھے اس پہ وہ عمل کرتے تھے، اور جو قرآن کے احکامات نازل ہوتے تھے اس کو وہ ہو بہو اسی طرح اس پہ عمل کرتے تھے۔ اسی طرح آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم فرقہ بندی کو چھوڑیں، اور ایک ہی جو قرآن ہے اور ایک ہی جو نبی پاک ہمارے جو ایک ہی ہمارے نبی ہیں ان کی جو سنت ہے ان کو ہم مضبوطی سے پکڑیں، نہ کہ ہم اپنے اپنے فرقے میں جو پڑ جائیں اور اس کو ہم پروموٹ کریں۔ یہ چیز جو ناپسندیدہ چیز ہے، جیسے کہ دوسرے مقام پہ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ ان میں تفرقہ نہ پیدا ہو جائے، یعنی کہ جو شرک سے زیادہ خطرہ ان کو تفرقے سے فیل ہوا۔ تو یہ ان کی جو ایکسپلینیشن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو جو ان کو انہوں نے بیان کی کہ اس وجہ سے میں نے ان کو روک نہیں سکا، اور میں ویسے بھی کمزور تھا، ان کی تعداد زیادہ تھی، اور یہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے اگر میں زیادہ ان کے آگے رجسٹ کرتا۔ تو اس میں یہ بھی چیز ہمارے سبق ہے کہ اپنی جو جان بچانے کے لیے کچھ دیر اگر آپ کی پاور کم ہو تو آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کچھ ایسی پلاننگ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو روک سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی یہ جان بچ جائے، یعنی جان بچانا بھی آپ کا ضروری ہے کہ کسی طریقے سے آپ کی جان بچتی ہو، کیونکہ اگر آپ کی جان بچ جائے تو اس میں آپ آگے پھر زندگی میں بہت کچھ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہ جو شرک کو انہوں نے جو شرک کے مقابلے میں جو بڑی چیز انہوں نے جو فیل کی وہ تفرقہ بازی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اور دوسرا جو انہوں نے اپنے آپ کو کمزور فیل کیا، اس وجہ سے وہ ان کو روک نہیں سکے، اور وہ فرما رہے ہیں لاسٹ میں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں، اور یہ آپ نے انہوں نے پوری ایکسپلینیشن بیان کر دی کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ مجھے یہ لوگ یہی فیل کریں گے اور میرے اوپر ہنسیں گے، اور مجھے بھی اپنے ساتھ ہی فیل کریں گے، یعنی کہ وہ ان کے ہنسنے کا مقصد یہ کہ ایک تو یہ دونوں بھائی ہیں اور ایک دونوں نبی ہیں، تو یہ ان کو ہنسنے کا موقع ملے گا، اور یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھیں گے کہ جو ہم نے عمل کیا وہ شاید صحیح تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں وہ کہ مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کریں، کہ یہ میں نے جو آپ کو ایکسپلینیشن دی ہے یہ ساری ریزن ہے کہ میں اپنی قوم کو اس کام سے نہ روک سکا۔ ایک تو جو ریزن تھی کہ وہ تفرقہ بازی نہ ہو، اور دوسرا وہ اپنے آپ کو انہوں نے کمزور فیل کیا اور اپنی جان کو انہوں نے بچایا اس طرح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جو بھی جو تفرقہ بازی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، اور ایک ہی جو رسی ہے ایمان کی
اور جو قرآن ہے اور نبی پاک کی سنت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی مسلمان پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔